السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پچھلے تقریباً 2 رکوع میں ہم بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے، ان پر انعامات ہوئے، ان کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ادھر بھی ایک اللہ تعالیٰ اپنے جو احسان ہیں اس کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا یا پکڑا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، جو دل کے ارادے سے وعدہ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان پر کہ یہ میں ان سے وعدہ لیتا ہوں تاکہ یہ ان کو اپنے وعدے کے پاس جاری رہے اور یہ تورات پر قائم رہیں اور اس کے حکم کے خلاف نہ چلیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا۔ ورفانہ، تو اللہ تعالیٰ ورفانہ، اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور، تم پر طور پہاڑ کو۔ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرمایا کہ بڑا خوفناک ایک طریقے سے ان سے عہد لیا تاکہ وہ دل سے عہد کریں، ڈر جائیں، اور ان کو یہ ڈر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اس چیز پر قادر ہے وہ ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اس وقت عہد لیا جب یہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ساتھ زلزلہ آیا اور زلزلے کے ساتھ پہاڑ جو اکھڑ کر ان پر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان پر سایہ کر لیا پہاڑ نے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ گرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب ان سے وعدہ لیا کہ کیا آپ نے تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بڑے پختہ عہد کے ساتھ عہد کیا، پختہ دل کے ساتھ کہ ہم تورات کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، جو اس میں ہے یہ مراد تورات کے احکامات ہیں کہ جو تورات کے احکامات ہمیں آپ کو دیے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تو تاکہ تم بچ سکو۔ بقوۃ یعنی کہ قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے من بعد ذالک، اس کے بعد کئی باتوں سے تم پھر گئے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے لیے تھے، وہ آپ نے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ کون کون سے وعدے ہیں کہ انہوں نے تورات سے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اللہ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا اور تورات میں تحریف کر دی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے اپنی مرضی کے احکامات لکھ لینا۔ تورات کی ذمہ داری اس وقت کے اللہ تعالیٰ نے عالموں کو دی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو تورات آئی تھی اس کو سب کو چینج کر دیا، اپنی مرضی کے سارے احکامات اس میں لکھ دیے۔ تو قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہذا قرآن پاک کا ایک جو ہوتا ہے زیر زبر بھی نہ کوئی چینج کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا قیامت تک۔ پھر انہوں نے تحریف کر دی تورات میں، اس کو بدل دیا، ان کی آیات کو چھپایا، تورات کی آیات کو چھپا لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اور انبیاء کے احکامات کی نافرمانی کی۔ ان کے جو نبی کہتا تھا کہ توحید کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، انہوں نے نبیوں کے کسی بھی حکم کو نہ مانا، نافرمانیاں کی۔ بعض نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور بعض نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ 70 انبیاء انہوں نے بنی اسرائیل نے قتل کیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میدان تی میں جب عجیب و غریب نعمتوں کے جو پیچھے آپ نے پڑھا کہ من سلوائن پر اترا، چشمے پھوٹے، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو حکم دے دیا کہ ان کو اوپر سایہ کر کے رکھنا ہے، کہ اتنی نعمتیں دیکھ کر تو موسیٰ پر بار بار اعتراض کرتے تھے، نہیں تھے مانتے، ان کی حکم عدولی کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے اپنے نبی کو باتوں سے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ یہ زمین مقدس زمین پر داخل ہونا ہے، تو حتتن کا لفظ معافی کا لفظ عاجزی سے داخل ہونا ہے، یہ حتتن اکڑ کر داخل ہوئے۔ تو پھر ان کی تورات میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لیے تورات میں ان سے، وہ سب وعدوں سے پھر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد جو میں یہ پڑھاتی ہوں اس کو نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس ایک کاپی پینسل رکھا کریں، یا آپ سنتی ہیں تو اس کو سارا نوٹ کر لیا کریں۔
सुम्मा फिर अल्लाह ताला कह रहे जो सारे वादे मैंने आपसे लिए थे तुम फिर गए मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद फिर अल्लाह ताला कह रहे फलूला फजलुल्लाहि अलैका अलैकुम और रहमत, अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, उसकी रहमत, लकुन तुम मिनल खासिरिन, तुम खसारा उठाने वाले में से हो जाओगे। कुरान के दूसरे मकामात पर भी ये आता है, अल्लाह ताला कहते हैं अगर अल्लाह ताला फ़ौरन किसी बंदे को पकड़ ले ना किसी गुनाह की वजह से पकड़ ले, ये अल्लाह ताला का उसूल होता है या कानून होता है कि कोई गुनाह करता है अल्लाह ताला फ़ौरन अजाब देकर उसको तबाह कर दे। तो पूरी दुनिया अब की तबाह हो चुकी होनी थी, कोई भी रोए ज़मीन पर नहीं थे रहना। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला दरगुजर करते हैं, मोहलत देते हैं कि ये मेरा बंदा है, फ़ौरन अजाब नहीं भेजते कि मेरा बंदा है किसी भी वक्त जो उनसे तौबा कर ले। मोहलत हमें इस वजह से मिल रही होती है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, ये ना कभी भी समझे कि हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको पकड़ नहीं रहा कि शायद अल्लाह ताला आपसे खुश हैं या अल्लाह नाराज़ नहीं है। ये एक तरह के अल्लाह ताला हमें ढील देते हैं, और ढील देने का मकसद एक ये भी होता है कि ये बंदा कितना गुनाह करता है, किस कदर तक जाता है, किस हद तक जाता है, फिर अल्लाह ताला अचानक उसकी रस्सी खींचते हैं। दूसरा इसका मतलब ढील देने का ये है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि बंदा शायद ही किसी वक्त तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि बंदा जहन्नुम में ना जाए। तो अल्लाह का प्यार है अपने बंदों के साथ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शायद ये तौबा कर, अल्लाह ताला इस वजह से बंदे को पकड़ते नहीं हैं। आगे ये बनी इसराइल का एक वाक़या है, अल्लाह ताला ने इनके लिए, जैसे हमारे लिए जुम्मा का दिन है कि जुम्मा के दिन हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है एक ख़ास, लेकिन हमारे लिए रुखसत, चूँकि अल्लाह के नबी आसान दीन लेकर आए, हमारे लिए ये सख्ती नहीं है कि हमने जुमे के दिन तिजारत या दुकान वगैरह नहीं खोलनी या कोई कारोबार नहीं कर सकते। उनके लिए ये सख्ती है कि जो हफ्ते का दिन उन्होंने इबादत ही करनी है, किसी किस्म का कोई भी कारोबार नहीं करना, सारा दिन इबादत करनी है। हम तो जुमा की नमाज़ पढ़ के तो कारोबार कर सकते हैं ना, हमारे दीन बहुत नरम है। उनमें ये नहीं था, उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आपने ना, इनमें एक ग्रोह था जो मछलियाँ पकड़ता था, अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि आपने हफ्ते की दिन इबादत करनी, मछलियाँ नहीं पकड़नी। तो इनमें ये 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह जो खुल्लम खुल्ला मछलियाँ पकड़ता था, उन्होंने फिर ऐसा करना शुरू कर दिया कि जाल लगा देते थे हफ्ते वाले दिन, जैसे हीला नहीं करते थे, हीला बहाने बनाना, जैसे हमारे माशरे में करते हैं कि किसी चीज़ से मना किया कि सूद नहीं खाना, लोग कहते हैं कि ये तो तिजारत में नफ़ा है, या कोई और बहाना बना के, तो इस तरह हमारा काम नहीं चलता, हीले जैसे बनाते हैं हमारे माशरे में ना। तो अगर शराब इंसान पीता नहीं है तो आगे बेचना शुरू कर दे, या नशे वाली चीज़ें अगर खुद नहीं नशा करता तो लोग आगे बेचना शुरू कर दे, ये भी हराम है। तो इन्होंने भी ऐसा किया, हीला बनाया, बज़ाहिर तो ये फर्माबरदारी कर रहे थे, इन्होंने जाल लगा दी, हफ्ते वाले दिन जाल लगा देते थे। तो अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी कि हफ्ते वाले दिन अल्लाह ताला ज़्यादा मछलियाँ भेजते थे, कि मछलियाँ इतनी ज़्यादा हफ्ते वाले दिन आ जाती थी कि वो पानी के ऊपर नज़र आती थी। तो अल्लाह ताला ये आजमाना चाहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि इनके दिल में मेरी मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है। अगर दुनिया की मोहब्बत हुई तो ये मछलियाँ ज़रूर पकड़ेंगे, तो अगर अल्लाह की मोहब्बत हुई तो फिर ये मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मना किया, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, जाल लगा दिए, तो इतवार वाले दिन पकड़ लेते थे। तो इनके करने या ना करने, मछलियाँ पकड़ने या ना पकड़ने के हवाले से भी 3 ग्रोह बन गए। एक जो जाल लगाता था, खुल्लम खुल्ला ये काम करते थे, एक ग्रोह। एक वो ग्रोह था जो खुद नहीं था करता लेकिन मना भी नहीं था करता। तीसरा वो ग्रोह था जो मना भी करता था इनको और खुद नहीं था करता, खुद भी नहीं था करता, मना भी करता था। तो कहते हैं अल्लाह ताला का इन पर अजाब आया, 2 ग्रोहों पर आया, जो मना नहीं थे करते लेकिन खुद भी नहीं थे करते, वो भी अंदर उन पर भी अजाब आ गया। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी बुराई हो रही है, आपके अंदर जितनी भी ताकत है आप उसे मना करें। हदीस में आता है कि अगर आपके सामने कोई भी बुराई हो रही है, आप जितनी ताकत, अगर हाथ से रोकना आपके बस में है तो आप हाथ से रोकें। अगर आपके जहन में है कि हाथ से रोका तो ये नाराज़ हो जाएगा, झगड़ा करेगा, तो ज़ुबान से उसको मना करें कि ये गलत काम कर रही हैं। अगर ज़ुबान से भी कोई मना नहीं होती तो दिल में कम अज़ कम बुरा जाने कि
یہ غلط کار رہی ہے، یہ نہ کہیں کہ خاموش رہیں یا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صحیح کر رہی ہے، نہیں، کم از کم اس کے دل میں برا جائیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ کہتے سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ جتنی بھی طاقت ہے ہم نے اس سے ضرور منع کرنا ہے۔ اگر نہ ہم منع کری تو منع کریں گی تو ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی آپ طاقت رکھتی ہیں، زبان سے رکھتی ہیں، ہاتھ سے روکنا اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں کہ وہ آگے سے، آج کل کا دور نہیں نا، انسان کسی کو منع نہیں کرتا، کم از کم آپ دل میں کہ اس کو برا جانے کی یہ غلط کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں پر عذاب آ گیا، انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی کہ عبادت انہوں نے کرنی تھی، تو انہوں نے وہ جال لگا دیے مچھلیوں کے، تو مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جا، ذلیل ہوئے۔ پھر 3 دن تک یہ بندر رہے تھے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس کر دیا ہم نے اس واقعہ کو نَقَالًا، عبرت کا نشان، لما ان کے لیے جو اس وقت سامنے تھے، وما خلفہا، اور بعد والے آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا۔ بعد میں کہ امت محمدیہ پر ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں کہ اگر اللہ نہ کرے، ہم اگر اس طرح کریں تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو چہرے ہیں وہ مسخ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اور عقل مند ہمیشہ برے کام سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وعیز اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم، حکم دیتے ہیں تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ کہتے ہیں مصر میں جب یہ فرعون کی غلامی کر کے نا، تو ان کی قوم پر نا گائے کی تقدیس، مقدس اس کو ماننا، وہ عقیدہ ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ تو اس کا ظہور کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وہ تورات لینے گئے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے بچڑے کو بنا کر اس کا بت، تو اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ان کو حکم دیا جائے کہ گائے کو ذبح کریں۔ جب اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کریں گے تو ان کے دل سے یہ جو کہ گائے معبود ہو سکتی ہے یہ ختم ہو جائے گا، کہ جس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے۔ ایک ریزن یہ بھی تھا۔ دوسرا اس ریزن گائے ذبح کرنے کا یہ بھی تھا، آگے آئے گا، کہ ان میں نا ایک، شاید آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو بھتیجے نے شاید چچا کو قتل کر دیا، تو اس کی لاش کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی۔ تو اب ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لے کے نا، کوئی بھی پیس لے کے، تو اس جو قتل ہوا ہے نا بندہ، مقتول کے نا جسم پر لگانا، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان تھا ان پر، تاکہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نے ان کو حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہنے لگے قالو، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق سمجھتا ہے کہ ہم جس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم اس کو ذبح کر دیں اپنے ہاتھوں سے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بیہودہ مذاق کرنا جس میں کھلم کھلا وہ جھوٹ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ جاہلوں کا کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مذاق کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح کا مذاق کروں جس میں جھوٹ ہو، تو یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ البتہ ایسا مذاق کرنا جس میں وہ خوش طبعی ہو، جھوٹ نہ ہو، اور حقیقت کے خلاف بات بھی نہ ہو، اس طرح کا مذاق کرنا، اس میں کسی کی تحقیر بھی نہ ہو کہ کسی کو آپ حقیر جان رہی ہوں، اس طرح کا مذاق کرنا وہ جائز ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے نا مذاق، ایک بڑھیا اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں کیا جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی عورتوں نے جنت میں نہیں جانا۔ وہ زاروں کی تار رونے لگ گئی، تو اللہ کے نبی ہنسنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا
بوڑھی تم نے جنت میں نہیں جانا، جوان ہو کر انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گی۔ یہ ایک طرح کا مذاق بھی ہو گیا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا مذاق کرنا جائز ہے جس میں جھوٹ نہ ہو اور نہ کسی کی حقارت ہو کہ آپ کسی کی تحقیق کر رہی ہیں، کسی کو برا لگ رہا ہے۔ اس طرح کا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اور آج کے سبق سے آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم نے کسی کا دل دکھانے کے لیے، کسی کی تحقیر کرنے کے لیے ہم نے جاہل نہیں بننا، کسی کو مذاق نہیں کرنا۔ اس طرح کا مذاق کرنا ہے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو۔ کالا جب انسان نے ایک چیز نہ کام کرنا ہو تو پھر وہ بہانے بناتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے گائے ذبح نہیں کرنی، تو بظاہر تو صاف الفاظ میں نہ کہا لیکن بہانے بنانے لگے کہ وہ گائیں کیسی ہو، کس طرح کی ہو، ہمیں بتائیں تو پھر ہم وہ گائے ذبح کریں گے۔ تو جتنا یہ سوال کرتے گئے اتنا یہ پھنستے گئے۔ کہتے ہیں پھر جب اینڈ پہ نا جتنے نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ کس طرح کی گائے ہو، تو جب اینڈ پہ جو گائے ان کے لیے اس کا انتخاب کیا نا، وہ کہتے ہیں شوخ زرد رنگ کی گائے جس پر بات پکی ہوئی، جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی، جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اس کے درمیان ہو یعنی کہ جوان ہو، بس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں آج کل اگر مسلمان گائے کو تو نہیں پوچھتے لیکن ہندو پوچھتے، لیکن یہ جو ان سے کسی مزاروں پر یا اس طرح کا سسٹم ان کے سامنے سجدے کرنے، ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن ان کے سامنے سجدے کرنے، ان سے جا کے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا ہے پڑھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔